حاضر ہوا، ایک عربی کسی قبیلے کا سردار تھا، حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک معاہدہ لکھ کے دیا ہے۔ اس اثناء میں ابھی وہ مسجد نبوی میں ہی تھا کہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حسنین کریمین کبھی حضور کے کاندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں تو پشت پہ سوار ہوتے ہیں، اس حال میں کہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے۔ حسنین کریمین حضور سے بے تکلفی کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جس کو حضور نے معاہدہ لکھ کے دیا تھا، ایک تحریر لکھ کے دی تھی، وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، حسنین جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے تھے کہ کبھی پشت پہ سوار ہو گئے، کبھی کاندھوں پہ سوار ہو گئے، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا وہ معاہدے والا کاغذ مجھے واپس دے دو، وہ معاہدے والی تحریر مجھے واپس دے دو۔ واپس لے لی اور پھر فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معاہدہ تو اپنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، فرمایا معاہدے والی تحریر واپس کر دو، یہ چھوٹوں پر رحم کرنے والا اور بڑوں کی تعظیم کرنے والا وہ ہم میں سے ہے۔ حسنین کریمین کے ساتھ کس قدر حضور محبت فرماتے ہیں، اگر کسی نے اس محبت پر اعتراض کیا ہے تو حضور اس پر ناراض ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، امام حسن دائیں زانو پہ، امام حسین بائیں زانو پہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روز حسنین کی فضیلت میں خطبہ دیا اور ان کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو بیان کیا کہ حسنین کریمین کتنے اعلیٰ رشتے رکھتے ہیں، اور فرمایا لوگوں میں تمہیں نہ بتاؤں کون ہے جو اپنی رشتہ داریوں کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ رشتہ داریاں رکھتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آج اس محفل میں آپ کے سامنے وہ خطبہ ہی نہ پڑھوں جو حضور نے صحابہ کی محفل میں پڑھا ہے۔ یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے، دیکھیں چٹھی ہے کس کی۔ یہ نہ سوچیں کہ کون ہمیں سنا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ الفاظ کس زبان کے ہیں۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا بلکہ خوش ہو کے خط سنتا ہے کہ لفظ میرے محبوب کے سنائے جا رہے ہیں۔ حسنین کریمین کو زانو پہ بٹھا کے حضور نے خطبہ دیا، ایھا الناس ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالات، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، ہما الحسن والحسین جدہما محمد الرسول اللہ و جدتہما خطیجہ بنت خویلد و ابوہما علی بن ابی طالب و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ و خالہما القاسم ابن رسول اللہ و خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ و امہما جعفر بن ابی طالب و امتہما ام ہانی بنت ابی طالب، جدہما فی الجنہ جدتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ خالہما فی الجنہ خالاتہما فی الجنہ امہما فی الجنہ وامتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ تھے۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں کون ہے جو رشتہ داریاں بڑی اعلیٰ رکھتا ہے، جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کا باپ علی المرتضیٰ ہے، جن کی ماں فاطمۃ الزہراء ہے، جن کا ماموں جناب قاسم ہے، اور جن کی پھوپھی ام ہانی ہے، جن کا چچا جعفر طیار ہے، اور جن کی خالائیں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ پھر فرمایا نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، باپ بھی جنتی، ماں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور قیامت تک جو جو ان سے پیار کریں گے وہ سارے بھی جنتی ہیں۔
قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ آراف. آراف کون سا مقام ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حشر کے میدان میں ایک بلند مقام ہے آراف. سورہ آراف. آراف کون سی جگہ ہے؟ مختلف اقوال ہیں. ایک قول ہے مفسرین کا کہ قیامت کے میدان میں ایک اونچی جگہ ہے، بلند مقام ہے آراف. اس پہ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوں گے، حضرت عباس، حضرت جعفر طیار، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ اس مقام آراف پہ کھڑے ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا اس اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے میدان حشر میں نگاہ کرو، اس دنیا میں جو بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا رہا ہے تم اس کی طرف اشارہ کرتے جاؤ، میں اس کو بخشتا جاؤں گا. تو آراف کے مقام پہ کھڑے ہو کے حسنین کریمین رسول اللہ کی آل اطہار شیر خدا اس بلند مقام پہ کھڑے ہو کے جس کی طرف نگاہ کریں گے، جس کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ بے حساب ہی بخشتا جائے گا. قیامت کے میدان میں یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے گی کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کے ایمان پر مسجد کی زمین گواہی دے گی کہ مولا یہ تیرے پیاروں کا ذکر میری چھاتی پہ بیٹھ کے کرتے رہے. اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں مسجد جیسا گواہ جس کو مل جائے، جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر یہ جگہ کسی کے ایمان پر گواہی دے گی تو اس کی بخشش میں کیا شک رہ جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کی شان بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس سفر میں حضور کے ساتھ تھا. حسنین کریمین بھی چھوٹی عمر ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پاس ہے، حضور صحابہ میں ہے. حسنین کے رونے کی آواز آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. سیدہ خاتون جنت جس خیمے میں تھیں وہاں حسنین ہیں اور رونے کی آواز آ رہی. حضور نے فرمایا کیا سبب ہے کہ حسنین رو رہے ہیں؟ سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں پانی نہیں ہے. حضور نے آواز دی کہ کسی کے پاس پانی ہے تو لائے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں صحابہ نے اپنی چھاگلیں دیکھیں، مشکیزیں دیکھے، کوئی ایک قطرہ پانی نہیں. کئی ایسی حدیث ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ سفر میں پانی ختم ہو گیا. اس سفر میں بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پانی ختم تھا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا. یا رسول اللہ پانی تو موجود نہیں. حضور نے فرمایا، حضور باہر ہی کھڑے ہیں خیمے کے، فرمایا فاطمہ حسن مجھے دو. حضور کو دے دیے گئے. حضور نے امام حسن کو اٹھایا، منہ کھولا، اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کچھ دیر حضرت امام حسن نے حضور کی زبان چوسی ہے. حضور نے جدا کیا ہے تو امام حسن جو پہلے رو رہے تھے اب ان کو تسکین مل گئی ہے. پھر حضور نے فرمایا حسین مجھے دو. جناب امام حسین کو اٹھایا ہے، ان کا منہ کھولا ہے اور زبان ان کے منہ میں رکھ دی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف توجہ دلا کے پھر یہ زبان چسانے والی حدیث کا نقطہ اور پیغام آپ تک پہنچاؤں گا. حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، تقریباً 1,500 صحابہ ہیں. پانی ختم ہو گیا، پانی دستیاب نہیں. حضور نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت بلال حبشی سے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے، جاؤ تم اسے بلا کے لاؤ. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا گئے، اس حبشی غلام کو پکڑ کے لے آئے. اس کے پاس مشکیزہ تھا. حضور نے اس سے فرمایا کچھ دیر کے لیے ہمیں مشکیزہ دو گے تاکہ ہم تمہارے پانی کو استعمال کریں، لیکن یہ گارنٹی ہے اس میں سے کچھ گھٹے گا نہیں، کم نہیں ہوگا. اس غلام نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ تو دل دے بیٹھا حضور کو. ایمان سے بتائیں جب حسن مصطفیٰ دیکھا ہوگا دل کی کیا حالت ہوگی.
مشکیزہ پیش کر دیا، نگاہیں تو حضور کے چہرے کا تب جو ہے وہ شرف حاصل کر رہی تھیں، دیدار کر رہی تھیں۔ حضور نے مشکیزہ کھولا اپنے ہاتھ سے اور دایاں ہاتھ مشکیزے میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم ہے ہم نے دیکھا حضور کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ 1500 صحابہ نے اپنی پیاس بجھائی ہے، برتن بھرے ہیں، جانوروں کو پانی پلایا ہے، برتن بھر لیے ہیں، یا رسول اللہ بڑا پانی ہے، اب وافر پانی، اب اور ضرورت نہیں۔ حضور نے مشکیزے سے ہاتھ نکالا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے حضور کی انگلیوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم۔ پر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے آب زمزم سے بھی افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا، جو صحابہ نے پیا تھا، وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم 1500 تھے، لیکن جس طرح حضور کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ صرف اتنا ہی پانی نکلا بلکہ پانی اس طرح نکل رہا تھا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو حضور سب کو پانی پلا دیتے۔ اوروں کو تو انگلیوں سے پانی نکال کے پلایا ہے، پر ایک موقع ایسا آیا ہے حسنین پیاسے ہیں، حضور نے اپنی زبان ان کے دہن میں رکھی ہے، انہیں تسکین مل گئی ہے، سکون حاصل ہو گیا ہے۔ تو جس پیغمبر کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے زبان اطہر سے کون سا چشمہ جاری ہوا ہوگا کہ حسنین کو تسکین مل گئی۔ دنیا کے پانی کیا حیثیت رکھتے ہیں اس چشمے کے آگے جو زبان نبوت سے جاری ہوا۔ یہ وہ زبان ہے جس پر رحمان بولتا ہے، یہ وہ زبان ہے جس سے دنیا کو قرآن ملا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے صرف ایک موقع پر یہ حضور کی زبان نہیں چوسی، بلکہ جس دن ولادت ہوئی اس دن بھی زبان چوسی۔ حسنین کے وجود میں ولادت کے بعد جو پہلی غذا گئی ہے وہ لعاب دہن رسول ہے۔ پہلی غذا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے وجود میں داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لعاب ہے۔ عام صحابہ اپنے بچوں کو لے کے آتے، حضور انہیں گھٹی دیتے، تو کسی کو حضور شہد سے گھٹی دیتے، کسی کو حضور کھجور چبا کے نرم کر کے اس کے منہ میں رکھ دیتے، پر حسنین کو حضور نے خاص عظمت عطا فرمائی۔ ان کی ولادت ہوتی ہے تو حضور آتے ہیں، ارونی ابنی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ ہیں نواسے پر حضور فرما رہے ہیں بیٹا، ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں نواسے پیش کیے جاتے ہیں۔ دونوں نواسوں کے وقت یہی واقعہ ہوا ہے، سفید کپڑے میں لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ بچہ پیدا ہو تو اسے سبز یا سفید کپڑے میں لپیٹنا یہ زیادہ فضیلت ہے، اور زرد رنگ کے کپڑے میں نہیں لپیٹنا چاہیے، پیلے رنگ کے کپڑے میں نہیں لپیٹنا چاہیے۔ لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور نے کانوں میں اذان کہی۔ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے کانوں میں اذان کہی گئی ہے، پر کسی کے کان میں مسجد کے مؤذن نے اذان کہی، کسی کے کان میں امام صاحب نے اذان کہی، کسی کے کان میں اس کے والد نے اذان کہی، کسی کے کان میں محلے کے کسی نیک آدمی نے بزرگ نے اذان کہی، پر وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے کانوں میں اذان والا اذان کہہ رہا ہے، جن کے کانوں میں حضور خود اذان دے رہے ہیں۔ عام موقعوں پہ کبھی حضور نے اذان نہیں کہی، لیکن حضور نے حسنین کے کانوں میں اذان کہی۔ گھٹی دینے کا وقت آتا ہے تو اور بچوں کو حضور شہد سے یا کھجور نرم کر کے گھٹی دیتے، حسنین کریمین کو گھٹی دی تو ان کا دہن کھول کے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی۔ ولادت کے وقت بھی حسنین نے حضور کی زبان چوسی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی درود شریف پیش کریں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मोहब्बत हसनैन करीमैन के साथ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुबान मुबारक इनके दहन में रख रहे हैं। हजूर ने बता दिया, क़यामत तक आने वाली उम्मत को बता दिया, इनके मुंह में मेरी ज़ुबान है। आप नहीं समझे मैंने क्या नुक्ता बयान किया है। कहते हैं ना फलां तो जी उसकी बोली बोलता है, उसके मुंह में तो फलां सियासी लीडर की ज़ुबान है, ये अपनी बोली तो नहीं बोलता, ये तो उसकी बोली बोल रहा है। हजूर ने हसनैन करीमैन के मुंह में अपनी ज़ुबान रख के बता दिया, हसनैन के फैसले मेरे फैसले हो। शहज़ादा गुलगों कुबा, शहज़ादा कौनैन, बदरुल कौनैन, इमाम हुसैन, आपकी बारगाह में जिस कदर भी अरमुगान अकीदत पेश किया जाए वो कम है। हम जैसे कम इल्म कम फ़हम हसनैन करीमैन की अज़मत व शान को कमा हक़ हू समझ नहीं सकते। इमाम आली मकाम के दहन मुबारक में हजूर ने अपनी ज़ुबान रख दी। मुझे ये ज़ुबान रखने वाली हदीस मुबारका पढ़ के करबला के कई मंज़र आँखों के सामने आ गए। बिलखसूस 18 साल के जवान बेटे शहज़ादा अली अकबर को इमाम आली मकाम ने जब दश्ते करबला की तरफ भेजा तो हज़रत शहज़ादा अली अकबर 18 साल के जवान बेटे, इनको ये ज़ाहिरी तौर पे शर्फ हासिल था कि ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर थे, शबीह रसूल थे। हज़रत इमाम शहज़ादा